ناظرین السلام علیکم، کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید۔ حال ہی میں پاکستان میں انتخابی عمل جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اس سیاسی نظام کے جو اگلے مراحل ہیں جس میں پارلیمان کی تشکیل ہے اور حکومت سازی کا عمل ہے، یہ بھی اپنی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس سارے پروسیس کو مختلف حوالوں سے دیکھا بھی گیا اور اس کے اوپر مختلف قسم کے تجزیات بھی ہمارے سامنے آئے۔ ایک جو اہم سوال جو ایک بار پھر اس وقت بہت سارے اذہان کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے۔ اسلام اور جمہوریت کا باہمی ربط کیا ہے؟ کیا یہ دو الگ چیزوں کا انعام ہے، یا یہ دونوں آپس میں ریکنسائل ہو سکتے ہیں، یا اسلام کے اندر ہی جمہوریت بھی موجود ہے؟ اس طرح کے بعض ایسے اہم اور بنیادی سوالات کو آج کے پروگرام میں ہم اپنے مہمان ظفر اللہ خان صاحب سے جو ہے ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ظفر اللہ خان صاحب۔ سب سے پہلے ایک بڑا سادہ اور عام سوال کہ تصور یہ ہے کہ جمہوریت عوام کا بنایا ہوا، انسانوں کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ اسلام ایک الہامی دین ہے، یا کوئی بھی مذاہب جو ہم کہتے ہیں وہ الہامی مذاہب، تو وہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو دیے گئے ہیں۔ یہ دو چیزیں آپس میں کیا کہیں ریکنسائل ہوتی ہیں، نہیں ہیں، یا ان کے اندر کوئی تضاد پایا جاتا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین کیا ہے؟ جب اللہ پاک نے کائنات میں انسان کے اجتماعی حیثیت سے رہنے کو منظم کرنا چاہا کہ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، کیسے رہیں، آپس میں تعلق کیسا ہو ان کا، تو ارشاد فرمایا کہ میں اپنی ہدایت بھیجوں گا، جو اس کو مان لے گا وہ فلاح پا جائے گا، جو نہیں مانے گا اس سے میں خود ہی نپٹ لوں گا اور میں اس کا حساب کتاب خود ہی کر لوں گا، میرے پاس آنا ہے اس میں۔ وہ جو ہدایت تھی کون لاتے تھے؟ ہم ان کو انبیاء کہتے ہیں، ہماری زبان میں وہ انبیاء کرام ہیں، پیغمبران ہیں، رسول نبی، جو بھی ہم جو اللہ کا پیغام لے کر انسانوں تک آئے۔ اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کو خدا کو ماننا ہے، زندگی اچھی گزارنی ہے، اور نہیں گزارو گے تو پھر ہم آپ کو آگے پوچھ لیں گے، اچھی گزارو گے تو ہم انعام دیں گے۔ اچھی کیسے گزارنی ہے اس کے موٹے موٹے اصول بتا دیے۔ تو گویا کہ دین میں ایک پہلو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور زندگی گزارنے میں سیاسی نظام بہت اہم ہے، چاہے چھوٹے لیول پہ ہو، ایک گاؤں کا سیاست ہو، چاہے ایک قبیلے کی سیاست ہو، چاہے ایک تحصیل کی ہو، ضلع کی حکومت ہو، چاہے وہ صوبے کی ہو، چاہے وہ ملک کی ہو، ایک ریاست کی، چاہے وہ بین الاقوامی ہو، تو اصول ہمیں وہاں طے کرنے پڑیں گے۔ اب آپ دوسری طرف آ جائیں، جمہوریت کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کائنات کا جو نظام ہے سیاسی، اس کو وہ لوگ چلائیں گے جو وہاں رہ رہے ہیں، جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے نظام خود چلائیں گے۔ اب یہاں سے بات کو شروع کریں۔ 12,000 سال کی انسانی تاریخ، 10,000 سال کی انسانی تاریخ ہمیں علم میں ہے۔ 5 سے 6,000 سال سے تو لوگ باقاعدہ منظم معاشروں میں رہ رہے ہیں۔ ٹھیک، جیسے مونجو دڑو ہے ہمارے ہاں، ہڑپا ہے، مہر گڑھ ہے، مہر گڑھ ہوگی، 8,000 7,000 سال مہر گڑھ پڑے تھا، گویا کہ 9,000 سال تو ہمارے پاکستان میں ہو گیا نا جی، لوگوں کو جو اس سرزمین کو لوگوں کو رہتے ہوئے معاشرہ بناتے ہوئے۔ ٹھیک، وہاں سے لے کر آج تک اگر ہم تاریخ پہ دیکھیں نظر کہ قبیلوں نے، علاقوں نے جو بڑی بڑی امپائر بنی، مسلم امپائر بنی، ویسٹرن امپائر بنی، منگول امپائر، ان لوگوں نے کون سے اصول کے مطابق حکومت کی؟ نظم کی بنیاد جو تھی وہ کس بنیاد پہ تھی؟ ٹھیک، وہ 3 نظر آتی ہیں ہمیں۔ پہلے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام بھی ان میں سے ایک روایت ہے نا، جو دنیا میں روایتیں چلی ہیں ان میں سے ایک روایت ہے، یہ کیا کہتی ہے؟ دنیا میں حکومت کرنے کا ایک ذریعہ، ایک وجہ وہ یہ تھی کہ طاقت، میں مضبوط ہوں، میرا قبیلہ مضبوط ہے، میرا ادارہ مضبوط ہے، میرا ملک مضبوط ہے، میں کمزور پہ قبضہ پالوں گا۔ منگول وہاں سے اٹھے، وہ تکڑے تھے، یا آئے ہم کمزور تھے ہمیں لے گئے۔ عرب تہذیب آئی، وہ مضبوط تھی، اٹھی، ایران اور روم کی تہذیب ختم کر دیا۔ ایک قبیلہ بڑا ساتھ والے قبیلے پہ کنٹرول کر لیتا ہے،
وہ اپنی حکومت چلاتا ہے. یہ ہوا نا. تو طاقت ایک بنیادی وجہ رہی تاریخ انسانی میں کہ جس کے پاس طاقت ہے اس نے حکومت بنانی ہے. سادہ لفظوں میں اس کو کہا جاتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پولیٹیکل سائنس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ رول بائی پاور. جس کے پاس پاور ہے وہ چلا دے گا, وہ جو کمزور ہے وہ مار دے گا. وہ بڑا بھائی نے اگر حکومت کرنی وہ چھوٹے کو بھی مار دے گا. یہاں پہ ایک ضمنی سوال اگر کیا جائے کہ ابتدائی ایام میں, ویسے آپ تو ایک براڈر پکچر دے رہے ہیں, لیکن یہ والا اصول جو ہے یہ بہت سارے معاشروں میں اس کو حقیقت کے طور پر تسلیم بھی کیا گیا. کیا اسلامی معاشروں میں جو مطلب جنگیں ہوئیں اور پھر اسلامی افواج دوسرے علاقوں میں گئیں, انہوں نے قبضہ کیا, کیا وہ اسی اصول کے تحت تھا؟ دیکھو بالکل اسی اصول کے تحت تھا. جو بھی غالب شخص ہوگا, جو بھی غالب نظریہ ہوگا, جو بھی غالب تہذیب ہوگی. دیکھو طاقت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ طاقت صرف بندوق کو نہیں کہتے. ٹھیک. پاور کا جو لفظ ہے نا, اس کو ہم بہت وسیع معنی میں استعمال کرتے ہیں. پاور کے حصے ہیں, کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹس ہیں. ایک پاور کا بندوق ہے, گن, ٹینک, F-16, فوج, نیوج. ایک پاور کا معیشت ہے, معیشت ہے, وہ پاور اکانومی. بالکل. ایک پاور نالج ہے, ایک پاور اخلاقی قوت اور روحانی طاقت ہے. بالکل. ایک جو ہے تاریخ و سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے. یہ ساری پاور ہے. ہم اس وقت عمومی بات کر رہے ہیں کہ جو تہذیب, جو شخص بھی پاور لے گا وہ لے جائے گا دوسرے کو. ہمارے ہاں بھی یہی ہوا, لیکن ہم بعد میں آتے ہیں کہ ہماری پاور میں فرق کیا تھا. تو ایک تو دنیا میں حکومت بنانے کا طریقہ یہ رہا کہ جس کے پاس پاور ہے وہ حکومت بنا لے گا, وہ چلائے گا. یہ نظریہ دنیا نے قبول نہیں کیا اور مسترد کر دیا. کیوں؟ اس میں ظلم بہت پیدا ہوتا ہے. کیسے؟ یہ بات سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم اسلام اور جمہوریت نہیں سمجھ, اسلام بھی نہیں سمجھ سکتے. ہمارے لوگوں کو بڑی غلط فہمی اس بات پہ. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں ہوں, میں کسی طریقے سے آپ کا حکمران بن جاتا ہوں, میرے پاس طاقت ہے, میں آپ پہ ظلم کرتا ہوں, معاشرے پہ ظلم کرتا ہوں, قبض و غلط کرتا ہوں. آپ مجھے کیسے ہٹائیں گے؟ میں تو بیٹھا ہوں, طاقت ہے. اس کی بدترین مثال جو ہے وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان ہے. وہ اٹھے وہاں سے اور انہوں نے بستیوں کی بستیاں قتل کی اور کھوپڑیوں کے کاٹ کے مینار بنائے اور بیٹھ کے ہنستے تھے کہ مینار سیدھا یا ٹیڑھا. ایون تیمور بھی یہی کرتا تھا. تیمور نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے, پھر دیکھے کہ مینار ٹیڑھے ہیں یا سیدھے ہیں. وہ اس کو انجوائے کرتے تھے. بھائی آپ نے لاکھوں لوگ, 25% نون آبادی جو تھی تیمور نے قتل کیے اس زمانے میں. طاقت تھی نا, آپ اس کو کیا کر لیں گے؟ اگر آپ یہ اصول مان لیں کہ طاقت والے کو حکمرانی کا حق حاصل ہے, پھر تیمور بالکل ٹھیک تھا, چنگیز بالکل ٹھیک تھا. ایک میں اور تھوڑا آسانی کے لطیفہ سناؤں, علمی لطیفہ. اقبال نے اشارہ کیا, اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے. ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا, نیک تھا, بظاہر نماز پڑھتا تھا. وہ گیا باہر, کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوا, کسی سے ناراض ہو گیا, اس نے سزا دی. طاقت تھی نا کہ اس آدمی کو, گستاخ کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے رون دو. انہوں نے اس کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے رون دیا. شام کو نماز پڑھنے آیا اپنے قلعے میں, نماز پڑھنے مغرب میں گیا, اور مولوی صاحب کو پتہ نہیں تھا باہر کیا ہوا ہے. نہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں نا کہ ٹک ٹاک بن جاتا, ٹکٹ چل جاتا, یہ نہیں تھا. وہ ٹی وی بھی نہیں تھا, ریڈیو بھی نہیں تھا, اخبار بھی نہیں تھا. اس وقت تو خبر مل رہی تھی کوئی مہینے بعد, سال بعد. وہ جو آیا تو مولوی صاحب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, اتفاق سے اس کے دماغ میں یہ ہوا, علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. قرآن پاک کے آخری پارے کی آیت مبارکہ, سورہ مبارکہ فیل ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھی والے کے ساتھ کیا سلوک کیا. اصل میں یہ بات ابرہہ کے بارے میں, لیکن مراد تو یہی تھا نا کہ وہ پاورفل تھا ابرہہ, لیکن اللہ کی پاور تو اور بڑی ہے نا. تو اس نے سمجھا کہ مولوی صاحب نے مجھ پہ طنز کر رہے ہیں. اس نے نماز کے بعد جلاد کو کہا کہ مولوی صاحب کو بھی ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دے دیا. اچھا. ہاں جی. علامہ اقبال نے فرمایا, ملوکیت کرتی ہے آثار جنو پیدا. ملوکیت جو پاور کے ذریعے اقتدار لینا ہے نا, چاہے انٹرنل پاور ہو چاہے ایکسٹرنل پاور ہو, ملوکیت, ملک بادشاہ بن جاتا ہے, آل پاورفل.
ملوکیت کرتی ہے آثار جنو پیدا، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو کے چنگیز۔ بات یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ سسٹم قبول ہے؟ تاریخ انسانی نے کہا ہے کہ ہمیں طاقت کے بل بوتے اوپر حکومت نہیں چاہیے، ورنہ یزید بنتے رہیں گے، صحیح، چنگیز بنتے رہیں گے۔ ہسٹوریکل تو گویا کہ ایک بات طے ہو گئی کہ دنیا نے یہ طے کر دیا کہ اقتدار کا سرچشمہ پاور نہیں ہوگی۔ کیا اسلام مان سکتا ہے؟ آنسر از نو۔ اب آگے چلیں۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے یہ تصور بھی جیسے آپ نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور انسانی تجربات کی روشنی میں سامنے آیا۔ جس جمہوریت کی آج ہم بات کرتے ہیں، یہ انسان کب اس مرحلے پہ پہنچا کہ وہ اس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بجائے اس کے کہ طاقت کا طریقہ کار استعمال کریں؟ دوسرا جو دوسرا ایک اصول بنا اس کے ساتھ ساتھ، چونکہ ان دونوں سے اصول سے جمہوریت نکلی، دوسرا اصول یہ تھا کہ میں ایک انسان ہوں اور میں کہوں کہ میں خدا ہوں اور آپ کو میری اطاعت کرنی۔ فرعون، شداد، حامان سب یہی تھے، اس نے خود ہی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ بلکہ قرآن مجید نے اور فرمایا، ارشاد فرمایا انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، ربکم الاعلی۔ کچھ نے یہ کہا کہ ہم تو خدا نہیں ہیں، خدا ہمارے اندر ہے، ہمارے خدا کی صفات ہیں، یا سایہ ہے خدا، سایہ ہے۔ ذل الہی۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہمارے ہاں بنا ذل اللہ، اللہ کا سایہ۔ یورپ ہمارے یہاں سے مراد اسلامی روایت تاریخ میں میں یہ ہمارے عموی خلیفے تھے، یہ جو گردوں پہ ہمارے چڑھ کے بیٹھ گئے تھے، انہوں نے ہمارے کسی عالم کو، کسی عالم رسول کو نہیں چھوڑا نا انہوں نے۔ یہ سارے اسی کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم بیٹھے ہیں، کلیم یہ تھا کہ ہمیں ہم اللہ کا کی سایہ حمایت ہے، حاصل ہم اللہ نہیں دیتی ہے، اور ہم بس جو چاہے کریں۔ جو کچھ انہوں نے کیا، حجاج ابن یوسف نے جو کیا، وہ بھی تو اپنے آپ کو خدا کا سایہ ہی سمجھتا تھا نا، یہ سارے کے سارے۔ اچھا، دوسرا، مغرب میں اس نے جو شکل اختیار کی، انہوں نے کہا ڈیوائن رائٹس، کہ اللہ نے رائٹس حکومت کا ہمیں دیا ہے۔ اچھا، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ طبقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے حکومت کرنے کا۔ اب دیکھیے یہ دنیا نے اس کو مسرت کیسے کیوں کیے؟ بدترین فسطیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے نام پہ جاتے ہیں، لوگوں کو تیس تیس کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ آپ جاتے ہیں، ان کی لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے نام جاتے ہیں تو آپ کسی کی مسجد گرا دیتے ہیں، کسی کا بت خانہ گرا دیتے ہیں، کسی کا معبد گرا دیتے ہیں۔ اللہ کا نام جو آپ نے استعمال کرنا ہے، اوپر اللہ ہے، نیچے آپ ہیں، آپ جو چاہیں آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، نہ جج پوچھ سکتا، اس زمانے میں جج تھے ہی نہیں، آپ سے کوئی انسان پوچھ نہیں سکتا۔ تو گویا کہ اللہ کے نام پہ آپ نے بدترین لوگوں پہ ظلم کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ نظام جو ہے انسان برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ نظام اسلام اللہ برداشت کر سکتا ہے کہ اللہ کا نام استعمال کر کے میں لوگوں کو قتل و غارت کروں؟ نہیں۔ تو یہ دوسرا جو دنیا میں حکومتیں بنی، جو معاشرے بنے، جو علاقے بنے، مملکتیں بنی، اس کی بنیاد یہ تھی ڈیوائن رائٹس، ذل اللہ ہونے کا، اور تاریخ انسانی نے اور اسلام نے ان دونوں کو مسرت کر دیا۔ اب آئیں جمہوریت اسلام کیسے آتے ہیں؟ آج سے کوئی 2500 سال پہلے لوگوں نے پہلی دفعہ ایک معاشرہ بنایا یونان میں، چھوٹے چھوٹے شہر، سٹی اسٹیٹس، ہاں جی۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم بادشاہوں سے بہت تنگ آ گئے، ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا شہر ہے نا، یہاں کے لوگ اکٹھے ہو کے اپنے معاملات خود طے کریں۔ کسی پادری کو، کسی مولوی صاحب کو، کسی پروہت کو، کسی یہ کہنے والوں کو کہ میں اللہ کا سایہ ہوں، کوئی ایسا کہنے والا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، خواب دیا ہے، جو میں آپ کی گردوں میں مسلط کروں، ہم نہیں مانتے۔ ہم کسی ایسے بندے کو نہیں مانتے جس کی لاٹھی بڑی ہے۔ ہم ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہم طے کریں۔ یہ بنی جمہوریت کی ابتدا یونان میں۔ میں نے وہ ایتھنز میں، اللہ نے مجھے جگہ دکھائی ہے کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سیرو فی الارض، میں وہاں گیا سیر کرنے اللہ کے حکم کے مطابق۔ وہ میں نے ایتھنز میں پہاڑی میں ایک تھلہ دیکھا ہے، یہاں پہلی دفعہ ایتھنز کے یونان کے شہری اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا، جس کو کہا جاتا ہے فرسٹ سیٹ آف پارلیمنٹ، وہ انہوں نے کہا ہم اپنے معاملات چلائیں گے۔ انہوں نے چلانے شروع کر دیے۔ یہ تصور شروع ہو گیا انسانی تاریخ میں۔ کچھ رومن میں ہوا، انہوں نے برباد کر دیا، پھر اسلام آ گیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بڑے مذاہب میں
مذہب یہودیت میں حکمرانی کا تصور نہ تھا، وہ اللہ پاک کی سکیم نہیں تھی۔ مذہب عیسائیت تو ویسے اخلاقی مذہب تھا، مسیح علیہ السلام حکومت کا نظام نہ تھا نہ ہوا۔ دین اسلام میں چونکہ ہم سمجھتے ہیں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دین مکمل ہونا تھا، تو اس دین کے سارے پہلو ظاہر ہونے تھے، تو اس میں ایک نظام بھی، ایک اخلاقی نظام بھی، معاشی اور سیاسی اصول بھی دیے گئے۔ جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی کو قرآن مجید نے دو ہدایات فرمائی، یہ اصول طے کرنے کے لیے کہ نبی پاک کی جو ٹیمپورل پاور ہے، نبی پاک کی جو ایک تو روحانی حیثیت ہے نا جی، نبی ہے، وہ تو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، چونکہ نبی کی بنیاد دعوے پہ ہوتی ہے، نبی دلیل نہیں دیتا۔ نبی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں مصطفیٰ ہوں، مجھے چنا گیا ہے، مجھے اللہ نے کہا ہے، مجھے مانتے ہو تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ لیکن ہمارے نبی کی دوسری شکل بھی تھی، وہ تھی حکمران کے طور پر، جو آپ نے اسٹیٹ قائم کی۔ اس اسٹیٹ کے جو اصول بنانے تھے، اب آپ کے پاس 3 اصول تھے۔ ایک یہ تھا کہ طاقت کی بنیاد کے اوپر، ڈنڈے کی بنیاد کے اوپر اللہ کے نبی حکومت بنائے۔ میرا خیال ہے آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ مسلمانوں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ نہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ حکومت میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے سٹی اسٹیٹ کا خلیفہ بنایا۔ آپ نے نبوت کا اعلان تو کیا ہے، لیکن حکومت میں آپ نے یہ نہیں اعلان کیا۔ اس وقت یہ نہ دلیل دی نہ یہ دعویٰ میں کیا۔ بتاتا ہوں کیسے۔ اللہ پاک نے 2 اصول اللہ کے نبی کو دیے۔ پہلا فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاورہم فی الامر، میں آپ کا خدا آپ سے یہ کہتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں کہ آپ سیاسی معاملات میں لوگوں سے مشاورت کریں۔ اب شاورہم جو ہے عربی زبان میں یہ امر امپیریٹو کا صیغہ ہے، آرڈر ہے، انسٹرکشنز ہیں کہ یو آر انسٹرکٹڈ۔ اللہ کو حق ہے نبی کو انسٹرکٹ کرنے کا، ہم تو فالوور ہیں نا نبی کے، اللہ تو مالک ہے نا، نبی تو اللہ بھیجتا ہے۔ شاورہم، یو آر انسٹرکٹڈ ٹو کنسلٹ۔ اب دیکھیں نبی کو کیا اصول بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے معاملات مشورے سے کرو، ان سے پوچھ کے چلو۔ دوسری بات سنیں، قرآن مجید نے ایک اور بات فرمائی کہ یہ جو معاشرہ ہم نے بنایا ہے، یہ اپنے معاملات کیسے طے کرے گا؟ اپنے پروہتوں کو، پریسٹ کو، رہبان کو دے دے گا وہ چلاؤ حکومت، یا بڑے قبیلے کو کہہ دے گا کہ تم اوس خزرج، تمہارا ڈنڈا بڑا ہے، تمہارے بندے بڑا، تم چلاؤ؟ نہیں، ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ مسلمان ایسے لوگ ہیں جن کے معاملات آپس میں باہمی مشاورت، کنسلٹیشن سے جمہوریت سے طے ہوتے ہیں۔ جمہوریت کے لفظ پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ اصول طے کیا۔ اب میں اس کا خلاصہ کرتا ہوں۔ حکومت چلانے کے تاریخ انسانی نے 12,000 سال میں 3 اصول بنائے تھے۔ ایک طاقت کی بنیاد پہ حکومت بننا، ایک خدائی دعویٰ کر کے اقتدار کی بنیاد کے دعویٰ کر کے حکومت بنانا، اور تیسرا تھا کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق شورائیت کے اوپر حکومت بنانا۔ قرآن مجید اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو یونان میں ایک سسٹم بنا تھا مشاورت کا، ہمیں وہ پسند ہے، ہم نے اس کو اچھا بنانا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دین اسلام میں حکمرانی کا طرز جو ہے وہ شورائیت پہ قائم ہے، لوگوں کے مشاورت کے قائم ہے۔ اس کا جو بھی آپ نام لے لیں، ایک نام اس کا جمہوریت ہے۔ تو اسلام اور جمہوریت، اسلام اور شرعیت بنیادی طور پہ ایک ہیں، کوئی اسلامی حکومت اس کے خلاف بن نہیں سکتی، ممکن نہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت کو کوئی تصور نہیں ہے، ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ حق حکمرانی انسان کا نہیں ہے، انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے۔ ٹھیک بات ہے۔ اور چونکہ انسان کی عقل محدود ہے وغیرہ 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 بہت سے دلائل ہیں، تو اسے ایک الہامی رشد اور ہدایت کی ضرورت ہے، اور یہ حق حکمرانی خدا کا ہے اور وہی طے کرے گا کہ کون حکمران ہوگا۔ اس میں کسی کو، مجھے بھی اعتراض نہیں۔ اچھا، بارہ نام پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا۔ میں کہوں کیا دینے آپ کو، موسم بڑا اچھا ہے، ایسی بات ہے۔ ہم فلسفے میں کہتے ہیں قیاس مال فارق۔ میرے بھائی، ہم نے کب کہا ہے کہ جب لوگ حکومت بنا کے چلا رہے ہوں تو اللہ کی بات نہ سنیں؟ یہ تو اور مسئلہ ہی اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کہہ کے کیا مجھے امیر المومنین بن کے آپ کے اوپر اپنا مذہب ٹھوسنے کی اجازت ہے؟ مجھے آنسر ہے نو۔
ہے میں بن جاتا ہوں، میری مانو، پھر مجھے رات خواب ہے اللہ پاک نے کوئی بھی کہہ مانو سکتا میری، ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، میری مراد وہی ہے نا، جی پھر مانو گے آپ؟ نو بھائی، اس سے مراد. اور ہمارے پاکستان کے علماء کو داد دینی چاہیے. علماء سیاست اور علماء اسلام کو انہوں نے اس مسئلے کا حل بتایا ہے. یہ حل فلسفے پولیٹیکل سائنس میں بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں حاکمیت اللہ کی ہے، اللہ نے نبی بنائے، ہدایات دی ہیں بالکل. جو آپ نے کہا. دوسری طرف قرآن مجید کہتا ہے شاورہم فی الامر. یہ دونوں کو ملائیں گے کیسے؟ اس لیے کہ میں خدا کے نام پہ اگر آپ کی گردن پہ مسلط ہو گیا تو مجھے ہٹاؤ گے کیسے؟ کچھ تو سسٹم بنانا پڑے گا آپ کو، ورنہ میں تو آپ کو مارتا رہوں گا ساری زندگی، آپ بیٹھے رہو گے. میں نے کیا کہنا ہے؟ تو عز و من تشاء تو ذل و من تشاء، مجھے اللہ نے اقتدار دیا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ آپ قبول کرو گے؟ نہیں کرو گے نا. ہمارے علماء نے اس کا حل نکالا اور پاکستان کی آئین کی پریمبل میں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قرارداد مقاصد. اب یہ مسئلہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کھولنے کی، بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل. اس کی 3 سٹیجز ہمارے علماء نے طے کی. جو علماء سے مراد سیاسی علماء ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، حاکمیت حکمرانی کا حق اللہ کا ہے، قانون دینے کا حق اللہ کا ہے. اللہ نے اپنا حق یہ منتقل کر دیا ہے لوگوں کو، تفویض کر دیا جسے. ہاں جی، تفویض کیا ہے. یہ لکھا ہو ہمارے آئین میں، اللہ نے اپنا حق لوگوں کو تفویض کر دیا ہے کہ میرا حق جو ہے اب آپ کے پاس ہے، یہ نظام اب آپ نے چلانا ہے، میری رہنمائی میں. پہلا اصول حق مانی اللہ کا. دوسرا اصول اللہ پاک نے حق عوام کو تفویض کیا ہے، ٹرانسفر کیا ہے. تیسرا عوام کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ حق آپ کے پاس امانت ہے، امانت میں بدیانتی نہیں ہو سکتی، امانت پچھلے دینے والے کے مطابق استعمال ہوتی، ٹرسٹ ہے. تو گویا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ حق حکمرانی آپ کا ضرور ہو گیا، اللہ نے آپ کو دے دیا، لیکن یہ امانت کے طور پر استعمال، جیسے خدا کہے ایبسولوٹ پاور آپ کو نہیں دی گئی. آگے چلیں. اب سب لوگ تو مل کے اقتدار کر نہیں سکتے. ویسے ہی یہ سٹی اسٹیٹ آف ایتھنس تو نہیں ہے نا، یہ مدینہ کی سٹی اسٹیٹ تو نہیں ہے نا. اب تو پاکستان 25 کروڑوں کا ملک ہے، اس میں پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، پشتون ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، مشرق کے ہیں، مغرب کے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، یہودی، ہم سب شہری. کیا کریں گے؟ اب اس کا اصول یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو اللہ نے اقتدار کا حق دیا ہے، یہ اپنے نمائندے چنیں گے. کیا کریں گے؟ جیسے خوش خضر کے نمائندے تھے نا اس زمانے میں. اب فاضل نبدہ کون تھے؟ وہ اپنے قبیلے کی بنیاد پہ بولتے تھے. اب وہ صدیق و عمر جو علی تھے، وہ اپنے علاقے، اپنے قبائل، اپنے خاندان کی بھی آپ پہ بول رہے تھے. ثقیفہ میں کبھی بعد میں بات کریں گے ہم. عوام کے منتخب چنے ہوئے نمائندے اللہ کا حق عوام کی بنیاد پہ استعمال کریں گے. یہ ہمارے پاکستان نے آئین نے لکھا ہے. اس پہ پاکستان کے تمام علماء، بڑے یہ ان پڑھ لوگوں کو چھوڑ دیں، جید علماء، ترین علماء پاکستان کی تاریخ کے ڈے 1 سے لے کر آج تک متفق ہیں. یہ ہم غلط فہمی کا شکار ہیں. ہمارے علماء تمام فرقوں کے اور تمام ہمارے پالیٹیشن اس بات پہ متفق ہیں. آئین تبھی بنا نا، ٹھیک، اور 48 سے چلا ہے یہ اب قرارداد مقاصد. اس پہ ہمارے علمی اعتراض ہو سکتے ہیں، ہم کبھی کر لیں گے، لیکن ہمارا کنسنسس ہے کہ اللہ کا اقتدار اللہ کا ہمارے پاس منتقل ہوا، ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے پاس، آپ کے پاس. ہم اپنے نمائندے چنیں گے اور ہمارے بہاف پہ وہ کام کریں گے. صحیح. آپ اس کا نام جمہوریت رکھ لیں، شریعت رکھ لیں. ایک بات طے ہو گئی، کوئی مذہبی رہنما، کوئی بندہ مذہب کلیم کر کے حکومت نہیں کرے گا. صحیح. کوئی بندہ بندوق کے طاقت کی بنیاد پہ حکومت نہیں کرے گا. حکومت عوام کی ہے، جس نام سے چل لیں. یہ اسلام کا سیاسی نظام کا پہلا پتھر، پہلی تعلیمات ہے. یہ سمجھ میں آ جائے تو سارا نظام سمجھ میں آ جاتا ہے. ظفر اللہ خان صاحب، میرے خیال موضوع بہت اہم ہے اور ابھی اس کے بہت سارے پہلو باقی ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو اسی موضوع کو اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.